معیشت مذہب معاشیات کی جو تنظیم کرتا ہے اس میں ذرائع پیداوار پر انفرادی ملکیت کو تسلیم کیا گیا ہے، بلکہ اس کا سارا ڈھانچہ بنیادی طور پر انفرادی ملکیت کے اوپر قائم ہے۔ یہ نظام عرصے تک باقی رہا۔ حاشیہ نمبر 1: انفرادی ملکیت کا نظام جو ساری دنیا میں جاری ہوا وہ دراصل مذہب ہی کے اثر کا نتیجہ تھا، اور اسی لیے مارکس اور اس کے متبعین نے مذہب کی شدید مخالفت کی، کیونکہ اس کے بغیر انفرادی ملکیت کی اہمیت کو ذہنوں سے نکال نہیں سکتے تھے۔ مگر صنعتی انقلاب کے بعد یورپ میں انفرادی ملکیت کے اصول پر زبردست تنقیدیں شروع ہوئیں، یہاں تک کہ تعلیم یافتہ طبقے کی عام فضا اس کے خلاف ہو گئی۔ 19ویں صدی کے نصف آخر اور 20ویں صدی کے نصف اول کے درمیان 100 برس تک ایسی فضا رہی گویا انفرادی ملکیت ایک مجرمانہ قانون تھا، جو دور وحشت میں انسانوں کے درمیان رائج ہو گیا۔ اور اب جدید علمی ترقی نے اجتماعی ملکیت کا اصول دریافت کیا ہے، جو معاشیات کی بہتر تنظیم کے لیے اعلیٰ ترین اصول ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں پہلی بار اجتماعی ملکیت کے نظام کا تجربہ شروع ہوا۔ زمین کے ایک بڑے حصے میں اس کو نافذ کیا گیا، اس کے حق میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے، بڑی بڑی امیدیں باندھی گئیں، مگر طویل تجربے سے ثابت ہو گیا کہ اجتماعی ملکیت کا نظام نہ صرف ایک غیر فطری ہونے کی وجہ سے اپنے قیام کے لیے تشدد پیدا کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ انسان کی ہمہ جہتی ترقی میں مانع ہے، نہ صرف یہ کہ سرمایہ داری سے بھی زیادہ ایک مرکوز اور جابرانہ نظام کا موجب ہے، بلکہ خود وہ زرعی اور صنعتی پیداوار بھی اس میں ملکیتی نظام کے مقابلے میں کم حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے آزادی اور ہمہ جہتی ترقی کی قربانی دی گئی تھی۔ یہاں میں روس کی مثال دوں گا۔ روس کی تمام زمینیں اس وقت سرکاری ملکیت میں تبدیل کی جا چکی ہیں اور پورے ملک میں اجتماعی انتظام کے تحت کاشت کی جاتی ہے۔ ساری زمینیں سرکاری اور پنچایتی فارم کی صورت میں ہیں، نہ کہ نجی ملکیت کی صورت میں۔ البتہ 1935 کے فیصلے کے مطابق ہر کسان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رہائشی مکان سے متصل اپنے ذاتی استعمال کے لیے 1/3 یا نصف ایکڑ اور بعض مخصوص صورتوں میں 2 ایکڑ تک زمین پر قبضہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اسے یہ بھی حق ہے کہ اپنے مکان میں محدود تعداد میں گائے، بکری، بھیڑ اور مرغی وغیرہ پالے۔ 1961 کے اعداد و شمار کے مطابق روس میں کل زیر کاشت رقبہ 204 بلین ایکڑ یعنی ہیکٹیز تھا، جس میں نجی رقبے کی مجموعی مقدار 6 ملین ایکڑ تھی، یعنی کل کاشت زمین کا صرف 3% حصہ۔ مگر 1961 میں آلو کی پیداوار کا جو تناسب تھا وہ حسب ذیل ہے۔ اجتماعی رقبہ: زیر کاشت زمین 43,52,000، پیداوار 3,08,00,000 ٹن۔ نجی رقبہ: زیر کاشت زمین 45,26,000، پیداوار
5 کروڑ 35 لاکھ ٹن۔ اس طرح نجی رقبے پر پیدا ہونے والے آلو کی مقدار 11 ٹن فی ایکڑ تھی، جبکہ سرکاری فارموں میں یہ مقدار صرف 7 ٹن فی ایکڑ تھی۔ حالانکہ سرکاری فارموں کو جدید زرعی مشینیں، موزوں زمین اور معدنی کھاد وغیرہ کی وہ سہولتیں حاصل تھیں جن سے نجی رقبے قدرتی طور پر محروم تھے۔ اسی قسم کا تناسب دوسرے اجناس کی پیداوار میں بھی پایا جاتا ہے۔ مویشیوں کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب ہے۔ چارے کی کمی اور ناقص دیکھ بھال کی وجہ سے سرکاری فارموں میں کثرت سے جانور مر جاتے ہیں۔ چنانچہ صرف ایک ریاست میں 1962 کے 11 مہینوں میں مجموعی طور پر تقریباً 1,70,000 مویشی مر گئے۔ اس کے مقابلے میں ہر قسم کی دشواریوں کے باوجود نجی طور پر پالے ہوئے مویشیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور باعتبار تناسب وہ سرکاری جانوروں سے زیادہ مفید ثابت ہو رہے ہیں اور زیادہ پیداوار دے رہے ہیں۔ چنانچہ سرکاری فارم جو کل تعداد کا 75% مرغیوں اور مویشیوں کے مالک ہیں، انہوں نے نجی ذرائع کے مقابلے میں صرف 10% زیادہ گوشت فراہم کیا، اور انڈے میں تو نجی پیداوار نے انہیں بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ 1961 کے اعداد و شمار ملاحظہ ہوں۔ گوشت اجتماعی رقبہ 48 لاکھ ٹن، نجی رقبہ 39 لاکھ ٹن، دودھ 34 لاکھ ٹن، اجتماعی رقبہ۔ نجی رقبہ 2 کروڑ 85 لاکھ ٹن، انڈا اجتماعی رقبہ 6,300 ٹن، نجی رقبہ 23,000 ٹن، اون اجتماعی رقبہ 2,87,000 ٹن، نجی رقبہ 79,000 ٹن۔ حتیٰ کہ یہ محدود نجی ذرائع خود حکومتی مرکزوں کو غذائی اشیاء سپلائی کرتے ہیں۔ چنانچہ 1962 میں صرف ایک ریاست میں حکومت نے اپنے دفاتر کا 26% آلو اور 34% انڈا نجی فارموں سے حاصل کیا ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں۔ بلیٹن، جرمنی، نومبر 1963۔ اس اجتماعی ملکیت کا آخری انجام یہ ہے کہ روس جو زار کے زمانے میں، جبکہ وہاں نجی ملکیت کا نظام رائج تھا، اناج کے معاملے میں دنیا کے چند بڑے برآمدی ملکوں میں سے تھا۔ اس نے 1963 میں کینیڈا، آسٹریلیا اور امریکہ سے 15 ملین ٹن گیہوں خریدا ہے، اور یہ صورتحال مسلسل جاری ہے۔ چنانچہ 1941 تا 56 میں اس نے امریکہ سے 12,50,000 ٹن غلہ خریدا ہے۔ اسی طرح بعد کے سالوں میں بھی یہی حال دوسرے اشتراکی ملک چین کا بھی ہے۔ بلیٹن، اکتوبر 1963۔ اس تجربے سے معلوم ہوا کہ مذہب کا قانون جس ذہن سے نکلا ہے، وہ انسانی فطرت کو زیادہ جاننے والا ہے اور اس کے مسائل کو زیادہ گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو تمدن کی تعمیر کے لیے ہمیں درکار ہے، اس کا واحد اور حقیقی جواب صرف مذہب کے پاس ہے۔ مذہب اعلیٰ انسانی ذہن سازی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
وہ تمدن کے لیے موزوں ترین اساس فراہم کرتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں وہ صحیح ترین بنیاد دیتا ہے جس کی روشنی میں ہم زندگی کا مکمل نقشہ بنا سکیں۔ وہ حاکموں اور محکوموں کے درمیان قانونی مساوات پیدا کرنے کی واحد صورت ہے۔ وہ قانون کے لیے وہ نفسیاتی بنیاد فراہم کرتا ہے جس کی عدم موجودگی میں قانون عملاً بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ سوسائٹی کے اندر وہ موافق فضا پیدا کرتا ہے جو کسی قانون کے نفاذ کے لیے ضروری ہے۔ اس طرح مذہب ہمیں وہ سب کچھ دیتا ہے جس کی ہمیں اپنے تمدن کی تعمیر کے لیے ضرورت ہے، جبکہ لامذہبیت ان میں سے کچھ بھی نہیں دیتی اور نہ حقیقتاً دے سکتی ہے۔ کتاب مذہب اور جدید چیلنج، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 229۔